السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں نوید احمد صاحب. وہ ایک سینئر صحافی ہیں, پالیسی انالسٹ ہیں اور ایکسپرٹیز رکھتے ہیں پرائمرلی گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کے اندر, نیوکلیر پریفریشن, آرمز کنٹرول اور ہائیبرڈ تھریٹس کے اندر. فی الحال وہ گلف بیسڈ ہیں اور ابھی ایک وہ ٹور سیرین سٹیز کا کر کے آئے ہیں اور ہی جسٹ ریٹرنڈ. اور وہ ایک پرومیننٹ تھنک ٹینک کے لیے وہ ریزیڈنٹ فیلو ہیں گلف میں, اور نان ریزیڈنٹ فیلو ہیں سیورل تھنک ٹینکس کے لیے یورپ کے اندر. وہ دا نیوز کے اسپیشل انویسٹیگیٹو کورسپونڈنٹ تھے اور اس کے بعد ڈیپٹی ایڈیٹر تھے دا نیوز اسلام آباد کے, اور اب وہ ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو کورسپونڈنٹ ہیں جیو نیوز کے. 2011 جولائی تک انہوں نے یہ کام کیا. اور فی الحال آپ نے ابھی جو لاسٹ اپنا ٹور کیا وہ سیریا کا کیا, اور ابھی آپ واپس آ چکے ہیں. سر خوش آمدید پروگرام میں. کیسی طبیعت ہے؟ جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم فائن. تھینک یو سو مچ سر. میرے ساتھ میرے کولیگ سعد ہے اور میرا نام امان اللہ ہے. ٹو اسٹارٹ آف دا بیٹ کہ آپ نے سیریا میں ایک, ہم بیفور دا ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوئی تھی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ایک انوائرمنٹ کیا ہے, ایک موڈ ماحول جس کو کہتے ہیں, آپٹمزم ہے, بے صبری ہے, یا واٹ ہاؤ ڈو دے پرسیو دس نیو گورنمنٹ؟ سیریا کے اندر 52 سال کے بعد لوگوں کی حکومت آئی ہے. حافظ الاسد اور اس کی فیملی کی حکومت تھی فار اے لانگ ٹائم تھرو آؤٹ دس ہاف سینچری. اور اس کے بعد دس ہول تھنگ ریزلٹڈ آفٹر ا لاٹ آف ٹرموائل. 2011-12 سے تو ایکٹیولی ایک طرح سے ایک انسرجنسی کی کیفیت تھی, ریپیلین کی کیفیت تھی, اور اس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ایکسیپٹ فار سم پارٹس آف دمشق. زیادہ تر سیریا جو ہے وہ اسد کی, ایران کی اور رشیا کی بومبنگ اور ملٹری ایکشن کی وجہ سے تباہ ہوا. لوگوں کا جو اب موڈ ہے وہ یہی ہے کہ دے آر کمنگ بیک فرام سیریا, فرام ترکی, دے آر ریٹرننگ فرام لیبنان, دے آر ریٹرننگ فرام جارڈن اینڈ ادر پلیسز دے ور ڈسپلیسڈ ان. اور یورپ کے اندر سے بھی لوگ واپس آ رہے ہیں, اور عید پہ تو اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ اے ٹکٹ, چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. فلائٹس کم تھی پچھلی دفعہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو تھا ٹکٹ, ٹو دا ٹیون آف یو ایس کا ٹکٹ اور سیریا کا ٹکٹ فرام گلف اور ترکی ایک ہی پرائس تھی. سو دیٹ یو کین امیجن دا انتھوزیازم کہ کتنا زیادہ جذبہ تھا لوگوں میں. جہاں تک اندر جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں, ان کی امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, جو باہر رہتے ہیں, سیرینس یا فورن آبزرورز ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ طرح کی ہیں. انٹرنلی لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ اب ہم کم از کم بول سکتے ہیں, منیمم آپ سڑک پہ بات کریں ٹیکسی والے سے, کسی شاپ کیپر سے, رینڈم سیرین سے, تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اگر آپ مجھ سے 1 سال پہلے پوچھتے تو میں جیل میں ہوتا اور میں شاید جواب نہ دیتا آپ کو, کیا میں آپ کو رپورٹ کر دیتا, بیکاز آلموسٹ ایوری سیکنڈ پرسن واز ورکنگ ود سیرین انٹیلیجنس, جیسا کہ سوویت یونین میں ہوتا تھا, جیسا بھی ایران میں ہوتا ہے, یا you have seen this in other countries in the Middle East. تو اب وہ سچویشن نہیں ہے. So first thing they celebrate is the freedom to speak out. جو دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ ہم آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. nobody is extorting money, کوئی ہم سے رشوت نہیں لے رہا, کوئی ہمیں آ کے تھریٹن نہیں کر رہا, and we are all equal citizens. اس وقت یہ تھا کہ کسی کو یہ بتانا کہ میں سنی ہوں, میں فلاں ایریا سے ہوں, فلاں ٹرائب سے ہوں, فلاں شہر سے ہوں, تو لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو فلی ایکسپوز نہ کریں. چیک پوسٹ بہت زیادہ تھی گزشتہ 15 سالوں میں, تو بہت زیادہ خون و غارت گری کا منظر تھا دونوں سائڈ سے تھا. بعد میں کیونکہ شروع میں تو ایک سول پروٹیسٹ ہوئی, اس کے بعد جب ملٹری والے لوگ ساتھ مل گئے اپنے سیرینز کے ساتھ اگینسٹ اسد, تو اس کے ساتھ وہ ویپنز بھی لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر فورن ایلیمنٹس نے سیرینز کو ویپنز سپلائی کرنے شروع کر دیے. جب اسد کی ملٹری نے زیرو ٹالرنس کے ساتھ لوگوں کو بلا اشتعال مارنا شروع کر دیا جو کہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو دین وی انٹرڈ ان سول وار. اب اسپیشلی آفٹر مڈ اپریل جب سے سینکشنز ریموو ہوئی, تو ارلی مئی سینکشنز کے ریموول کے بعد آپٹیمزم بہت زیادہ بڑھ گیا, اور سپلائز بھی چیزوں کی بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایئر لائنز نے لینڈ کرنا شروع کر دیا ہے, روڈ کانٹیکٹس بہتر ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ بہت برا تھا عید الفطر کو جب میں گیا, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ فرق تھا. ویزیبل چینجز تھیں within a matter of 3 months, which I visited twice.
رائٹ. اور آپ یہ کوریج جو ہے آپ کر رہے تھے ڈیورنگ دا آکوپیشن جب بشار الاسد کی رجیم بھی تھی, اور آپ نے یہاں ذکر بھی کیا ضمنی طور پہ کہ جو فری سیرین آرمی سے لے کر آئیسس تک کا سفر تھا, القاعدہ کی انوالومنٹ ہوئی, انٹرنیشنل ایک ملیٹنٹ گروپس کی انوالومنٹ ہوئی. اس ٹائم پہ کوریج کرتے ہوئے آپ کو کیا میجر چیلنجز اور رسکس فیس کرنے پڑتے تھے, اور اگر کوئی کی مومنٹس ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں ڈیورنگ دا بشار ایڈمنسٹریشن؟ میں پہلی بار 2012 مارچ اپریل میں گیا تھا, اور ہم اس وقت ترکش ریڈ کرسنٹ اور اس کے ترکی کے ذریعے جاتے تھے, اور اس وقت تقریباً بارڈر کھلا تھا, اور جو ناردرن سیریا تھا اس میں ایکسیس پاسبل تھی, لیکن بالکل. سیکیورٹی کے ایشوز تھے. اٹ واز ویری فلوئڈ, اور کوئی بھی کسی کو اریسٹ کر سکتا تھا, اریسٹ تو نہیں کر سکتا تھا, کڈنیپ کر سکتا تھا. اسد ملٹری واز ورکنگ مور لائک اے ملیشیا, اینڈ لوگوں کی جو ٹریفک تھی وہ ٹو آؤٹ سائڈ سیریا زیادہ تھی, انسٹیڈ آف ترکی سے لوگ سیریا آ رہے ہوں. ترکی سے لوگ سیریا وہی لوگ آ رہے تھے جن کا کوئی اور ایک پرپس تھا, ایجنڈا تھا, اور میرا ایجنڈا یہ تھا that I was reporting for international media. Sometimes I was with the camera team, sometimes I was with other colleagues جو لکھ رہے تھے, ریکارڈ کر رہے تھے, and sometimes we were there as researchers who had to write long form pieces for publications like The Atlantic اور ریسرچ ٹھیک. پیپرز. تو اس طرح کے لوگ یا ایڈ ورکرز آ رہے تھے, یا پھر کچھ لوگ ایسے آ رہے تھے جو ایڈوائزر تھے, جو آرگنائز کرنا چاہ رہے تھے سیرینز کو فار دا سیک آف ریزسٹنس, ناٹ ریئلی ملیٹریلی بٹ آلسو پولیٹیکلی. سو دیٹ واز دا کائنڈ آف انفلکس. اور اس میں میں زیادہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتا, لیکن یہ کہ whenever we covered conflict or even disaster, فار ایگزامپل سونامی کور کیا, یا افغانستان یا سری لنکا, جب بھی سیکورٹی سچویشن فلوئڈ ہوتی ہے, چاہے وہ کسی ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو یا کانفلکٹ کی, یو آر ناٹ شیور ہو آر یو میٹنگ, ویئر آر یو اسٹیئنگ, آپ کے پیسے, آپ کے اکوپمنٹ, آپ کی لائف محفوظ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یو آر ان اے سچویشن ویئر یو فیلٹ دیٹ یو آر ناٹ دیئر وتھ یور فری ول. آپ کو بٹھا لیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. کبھی مجھ سے یہ ابھی تک نہیں ہوا کہ کسی نے یہ مانگا ہو کہ اتنے پیسے دیں تو آپ کو چھوڑیں گے, لیکن there were conditions کے جس میں آپ کو اغوا کی یا ایک طرح سے قید کی سچویشن محسوس ہوئی, اور وہ پھر سرکمسٹانسز کو میٹیگیٹ کرتے ہیں. But that was much less than what Syrians were going through, what I saw Afghans going through, یا یہ کہ باقی کانفلکٹ یا ڈیزاسٹر زونس میں لوگ گزرتے ہیں. جرنلسٹ کو خود سٹوری نہیں بننا چاہیے, جرنلسٹ کو سٹوری کور کرنی چاہیے, اور اس سٹوری کی کوریج کے دوران there could be circumstances جس میں آپ uneasy فیل کرتے ہیں, جس میں آپ stressed فیل کرتے ہیں, but you have to keep your calm nerves and also eyes on the prize, that why you are there. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوں گی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں, اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. رائٹ. آپ کو علم تو ہو ہی گا اس ٹائم پہ کہ جو بشار کی رجیم کے جو رومرز تھے سدنایا پریزن کے بارے میں یا ٹارچر کیمپس کے بارے میں, یا جس طرح سے ڈسینٹ کو کرش کیا جا رہا تھا, تو یہ تھریٹ فیل ہوتا تھا ایز این انٹرنیشنل پریس ٹیم کا حصہ ہونا, یا ایز این انڈیویجول جو کام کر رہا تھا کہ یار بشار رجیم جو ہے ہمیں بھی نہیں چھوڑے گی, یا یو فیلٹ کہ چلو یہ ملیشیاز کے ذریعے ہی خطرہ ہے؟ جو سب سے زیادہ لوگ وہاں پرسیکیوٹ ہو رہے تھے دمشق میں یا مین لینڈ سیریا میں, جس میں لیپو بھی شامل تھا کافی حد تک, وہاں تک یہی تھے. زیادہ تر وہ لوگ تھے جو جرنلسٹ تھے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. درا کے بچوں سے کہانی شروع ہوتی ہے جنہوں نے سڑک پہ لکھا اسقاط النظام اور اسد حافظ الاسد کا وہ مجسمہ جو ہے ڈیفارم کیا یا ڈیمیج کیا. سو دیٹ واز ناٹ ریئلی سم تھنگ نیو ٹو می اور نیو ٹو اینی آف اس. اور جو زیادہ تر لوگ ٹارگٹ
हो रहे थे वो थे जो बोलते थे। और सब मैं अभी एक जगह है जरूद, मैंने वहां विजिट किया तो वहां पे it's not a very Salafi community, it's not a very kind of religiously in a kind of extreme community, लेकिन ये close to Dimashq है, तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव है। और वहां पे अरेस्ट शुरू हो गई थी 2010-11 में, और प्रियम्पशन के लिए कि ये लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है यहाँ पे। एंड जो असद की जो थी इंटेलिजेंस, उन लोगों ने चीजों को असेस किया था, और इन मुल्कों की, इराक हो, सीरिया हो, या इवन शाह के दौरान का ईरान हो, या मौजूदा ईरान हो, लेबनान हो, इन तमाम ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा, इजिप्ट हो, बहुत ज्यादा थी इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन। सो वो प्रिएम्पशन के तहत पहले रोकने के लिए भी लोगों को अरेस्ट करते थे, और किया उन्होंने। दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इसमें वो लोग सिर्फ मस्जिद में जा रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद अगर वो बैठ के बात कर रहे हैं तो उस वजह से उन लोगों को उठाया गया। तो मैं आपको ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्केल जो है ना, वो बहुत क्लियर था कि क्या थ्रेट का मैट्रिक्स है और किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और वहां पे से जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, मतलब फॉर पीपल लाइक मी। सो द कॉस्ट फॉर वेरी क्लियर। और सीरियंस ने तो बिल्कुल इसको, वी कैन नॉट, आई मीन उसका करीब तरीन पैरेलल आपको गाजा में नजर आता है। There is no parallel that I can see जिस strength, wit, grit और bravery के साथ इन लोगों ने उसको resist किया है। It was like a towering castle or fort with enormous strength, जिसको गिराना तकरीबन नामुमकिन था उस वक्त। लेकिन लोगों ने इंस्पायर किया, पास्ट ने इंस्पायर किया, उनके टॉर्चर ने इंस्पायर किया, उनकी जो लूट थी हुकूमत की उसने इंस्पायर किया, और व्हाट हैपेंड इन ट्यूनिसिया दैट इवेंचुअली लेड टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन ज्यादातर लोग, चूंकि उस वक्त फेसबुक आ चुका था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, तो लोग प्रोपेगेंडा पे चलते थे कि जी इसको फलां फीड कर रहे हैं, फलां फीड कर रहे हैं। जो इब्तिदा हुई इस सारी अपराइजिंग की, वो प्योरली लोकल थी, वो लोगों की थी, लोग ही खड़े हुए, लोगों ने ही आवाज उठाई, लोगों ने ही सजा भुगती, और इवेंचुअली वो लोग जो असद के एनेबलर थे, बिकॉज उनके पास कोई जॉब नहीं थी, पुलिस और मिलिट्री में लोग जाते थे या इंटेलिजेंस में, उनमें से कुछ कॉन्शियस लोगों ने फैसला किया कि हम ये नहीं कर सकते। और इवेंचुअली ऐसा भी सिचुएशन आई, उसी जारूद छोटे से शहर की मैं बात करूंगा, जहाँ पे एक फैमिली के 2 मेंबर्स को मिला ईद उल फितर पे मार्च में, और वो एक भाई असद की मिलिट्री में था और दूसरा जो है फ्री सीरियन आर्मी में था। दोनों का कभी कभार राब्ता होता था, एंड दैट वाज हाउ द फैमिलीज वर स्प्लिट, फैमिलीज वर पॉइजन्ड। अगर एक जेल है तो उसके अंदर एक भाई जॉब कर रहा है जो जेल के स्टाफ में है, तो वहीं पे उसका बाप भी जो है, या माँ या बहन, वो मौजूद है एज अ प्रिजनर्स, लेकिन वो उनको मिल नहीं सकता, लेकिन उसको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको कोलीग्स बताते हैं। दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल की वो जो टॉर्चर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं लिखूं इसके बारे में, बिकॉज मैंने 2012 से लेके टिल यस्टरडे तक, टिल नाउ आई हैव बीन फॉलोइंग। जाहिर है मेरी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है जो एक सीरियन की होनी चाहिए, जो सीरियन की होगी, जो एक जर्नलिस्ट की होनी चाहिए जो वहां से बेस्ड है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू ग्रास्प कि स्केल क्या है। और फिर आप हर वक्त अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि ये बताने की जरूरत है, एम आई द राइट पर्सन टू डू इट? ये लोगों को खुद नहीं बताना चाहिए जो हैं मौजूद। These are the struggles that happen within you. लेकिन रियलिटी जो ऑन ग्राउंड थी वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। हमाम ऐसे करके अगर पाकिस्तान में किसी ने सुना हो तो इन 1980s 20,000 या इससे ज्यादा लोगों को मार दिया गया। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनको वहां पे कोई दाइश नहीं थी, वहां पे कोई अलकायदा नहीं थी उस वक्त। और ये तो बज़वर्ड्स है ना, इजी सिंपली ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी गई ताकि लोग समझ सकें। और अच्छा, वो तो जो आप narrative बड़ी है वैसे असद का, कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं कि अच्छा पूरे सीरिया की सुन्नी अवाम जो है वो तकफीरी वहाबी नहीं थे, अलकायदा नहीं थे, और आप ये कह रहे हैं कि वो CIA बैक्ड एक मतलब मिलिशा नहीं थे। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ इन बातों से, जैसे कि मुझे ये मतलब नामुमकिन लग रही हैं।
جی بالکل، آپ تشریف لے جائیں وہاں پہ، آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلیں گی جو ناممکن تھی، کیونکہ پاکستان ایک اور پلانٹ پہ ہے. پاکستان کا کانٹیننٹ ڈفرینٹ نہیں ہے، ہمارا پلانٹ ہی پلانٹ ہی ڈفرینٹ. فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں واٹس ایپ سے جو فیڈ ہوتا ہے وہ میس سرکولیٹ ہوتا ہے، وائل باتیں. اب تو ماشاءاللہ اردو پہ ٹویٹر آ گیا ہے، تو ٹویٹر پہ بھی بہت زیادہ اب جو پروپیگنڈا ہے نا جن باتس کا یا سوویت یونین ٹینکیز کا تھا اور بعد میں لیفٹسٹ کا. رشیا کا، جی and then the Iranian lobby that has been جو enormously اصلی میں successful. ایکسس آف ریزسٹنس اور نے ان بہت کے زیادہ. جی can I answer your first very intriguing question? تو یہ تو اگر آپ نے کوئی سیریا کی ڈاکیومنٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سیرینز پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے یا جورڈینینز کی طرح کہ ہر وقت سر کور کیا ہوا ہے اور بال بھی نظر نہیں آ رہے. وہ لوگ جینز پہنتے ہیں خواتین سمیت، دے ڈریس ڈیسنٹلی نارملی، اور اس کے بعد ان کے جو دل میں بات ہے اس کو ڈریس سے جج نہیں کر سکتے. کچھ کمیونٹیز ہیں کچھ ملکوں میں جو صرف لوگوں کو ڈریس اور زبان اور ان کے حلیے کی وجہ سے ایک سرٹن اوپینین بناتی ہیں، یا ان کے ہاں عادت ہے ریسرچ نہ کرنے کی، تو وہ جو بھی ان کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اس کو کویسچن نہیں کرتے. اور جو یہ حرکتیں، یہ باتیں 2005 6 7 جب سے فیس بک آیا اس کے بعد زیادہ ہونے لگ گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جتنی بھی ابھی کیلیفورنیا کے اندر جو امریکہ میں وائلنس پورٹرے کیا جا رہا ہے ویسا وائلنس ہے نہیں، لیکن جو گلوبل پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور گاڑیاں جل رہی ہیں اور ٹیکسیاں جل رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ پرانی ویڈیوز کو، جیسے آپ کی انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران پرانے کریشز کو، افغانستان اور غزہ کی ویڈیوز کو، اسلام آباد اور سر ہم تو کراچی اور لاہور ویڈیو گیمز دکھایا کی گیا. بھی فوٹیج استعمال کرتے ہیں، آرما 3 وغیرہ کی. ایگزیکٹلی. سو میں اس ساری جو پرسیپشن بلڈنگ ہے، اسی لیے میں نے ہائبرڈ تھریٹس کے اوپر میں اتنا فوکس کرتا ہوں، وہ وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں. اور یہ پرسیپشن پاکستان میں جو ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آتھینٹک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کتنے لوگ القاعدہ کے سے تھے، تو زیادہ تر لوگ more than half of the people had migrated to other countries. They had gone to Europe, they had gone to America, and they had gone to Turkey, Jordan, Egypt, and so on and so forth, all the way to Malaysia. وہ لوگ کیوں گئے؟ دوسری بات یہ کہ کیا اتنی ڈکٹیٹرشپ کے ہوتے ہوئے اتنی ملیٹنسی تھی کہ وہ لوگ ٹرین بھی ہوں، عام بھی ہوں، جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں پاکستان میں آپ بڑے ہوئے ہیں، in 20 years you must have seen کہ وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے جس کی پاور آف بیرل کی وجہ سے، آلمائٹی جو بارود ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کی نیریٹو کی جو ہے ایکو زیادہ ہوتی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ there is a Salafi population which is very cornered. 52 years کا آپریشن تھا جس میں آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ لکھ نہیں سکتے تھے، آپ اپنے آپ کو سنی کہتے تھے تو you are suspected. If you had said that you are Christian, you are suspected. جو Alawites ہیں they were ruling with the connivance of some elitist Sunnis. اور کی جو وائف ہے she was a British national اور وہ سنی تھے because ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک certain state کے اندر اسٹیک ہولڈر کے طور پہ پریزنٹ کرنا تھا تاکہ وہ they could get the goodies. They did not have spine. اس طرح آپ نے دوسرے بہت سے ملکوں میں دیکھا elites behaves in a certain way. And I am emphasizing to clarify on this point کہ please through this platform and every platform that I really get in Pakistan that you have to understand کہ ہر سوال جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہر allegation، ہر judgment جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، as educated smart human being you need to question it with counter facts. کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ جب تک پاکستان میں انالیٹیکل اپروچ گرٹا لگا کے جب ہم پڑھتے ہیں نا، چاہے بی اے کریں یا انجینئرنگ کریں یا میڈیسن کریں، تو اس کے بعد پھر جو انالیٹیکل پرسپیکٹو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوتا. پاکستان نیڈس دیٹ. اور فیکٹ چیک ابھی آپ کو اندازہ اس لیے ہو رہا ہوگا زیادہ جب آپ کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، تو وہاں پہ جس طرح کی ہر طرح کی بات وہاں سے آئی تو یو ور لائک لوکنگ ایٹ دیم اینڈ لافنگ ایٹ دیم. جب پاکستانی کوئی مڈل ایسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے پاکستان سے بیٹھ کے، جس نے نہ لبنان دیکھا ہے، جس نے الجیریا دیکھا ہے یا موروکو دیکھا ہے یا گلف کے اندر وہ اوکیجنلی وزٹ کیا ہے، تو لوگ بھی اسی طرح بات دیکھتے ہیں اس کو جیسے انڈیا کے میڈیا کو پاکستان میں ڈیورنگ میں کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں. میرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ میں آئی بین فالوئنگ یور ورک سنس لائک 2015-16. تو جتنا بھی پاکستان کے میڈیا کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ڈسکورس ہے، آپ کی رائے اس کے اندر سے بہت الگ تھی.
تو آپ کو مطلب وہ مین اسٹریم رائے نہیں تھی آپ کی ود ریگارڈس ٹو سیرین کانفلکٹ، کیونکہ پاکستان کے اندر ایور سنس جب سے اسٹارٹ ہوا یہ سارا عرب سپرنگ، تو جو اوپینین تھا وہ یہی تھا کہ یہ کوئی سی آئی اسپانسرڈ چیز ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے. ایک رینج تھی، ایک تھی وہ ولفل نیگلیجنس کی یا نیگلیکٹ کی، آل دا وے ٹو او اٹس دا سی آئی اے، اور یہ بہت بڑا ایک کاؤنٹر کو ہو رہا ہے، یہ کلر ریولوشن ہو رہی ہے جی، بہت بڑی ایک شرارت کی جا رہی ہے یہ. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اوپینین تھا وہ کس طرح ڈیولپ ہوا، یعنی وہ کس چیز سے انفارم تھا آپ کا اوپینین؟ جی اصل بات یہ ہے کہ میری جو ٹریننگ تھی وہ جرنلسٹ کی، اور فرام دا فرسٹ ڈے ٹل ناؤ آئی ایم ٹولڈ ٹو گو وزٹ دا پلیس. چاہے میں ریسرچ پیپر بھی لکھ رہا ہوتا ہوں تو آئی پریفر ٹو گو ٹو دا پلیس. فار ایگزامپل ہم نے مطلب آئی گریو اپ under the shadow of Dr. Maliha Lodhi, ضیاء الدین صاحب، ولی زاہد، اس طرح کے جرنلسٹ جنہوں نے ہمیں ٹرین کیا اور ہمیں ہر جگہ بھیجا جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا. افغانستان ہم نے 9/11 سے پہلے دیکھا، کور کیا. جب کارٹون کنٹروورسی آئی، I was writing for the news. I was traveling for my personal reason. اسکینڈینیویا گیا ہوا تھا میں، ڈینمارک، سویڈن اور ناروے گیا، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. پاکستان میں کیا پرسیپشن تھی کہ سارا جو وہ ہے اسکینڈینیویا ہمارے خلاف ہے اور یہ سب اس میں ایگری کرتے ہیں. اٹ واز اے ویری اسمال پرسنٹیج آف پیپل، ویری منسکول، جو اس بارے میں کہہ رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے جو بھی کہنا ہے کہہ لیں، کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا ہے، کسی کی روحانی شخصیت کا مذاق اڑانا ہے، کسی کی سیکرڈ پرسنالٹی کا، there is no problem, freedom. تو یہ فنڈامنٹل ڈفرینس تھا کہ ہم گئے. جب 2006 میں اٹیک ہوا، اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی، جو کہ it's a farce. حزب اللہ is a non-state actor and how can they have so many arms and ammunition, and but this happened. اس وقت بھی جتنے لوگوں کو لبنان الاؤ کیا گیا وہ لوگ تھے جو حزب اللہ لائن تھے. ہم جیسے صحافیوں کو بار بار لکھنے کے باوجود، میں اس وقت دا نیوز میں تھا اور بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں پاکستان کے جو اس وقت ایڈیٹر تھے اور اونر تھے، میرا ڈائریکٹ رابطہ تھا. I was not allowed to go there because that would not have helped the sentiment. جب 2003 میں اٹیک ہوا عراق پہ تو اس وقت کچھ لوگوں نے ایک سروے، نئے نئے ٹیلی ویژن چینل آئے تھے پاکستان میں، کیبل چینل، کہ جی عراق کے بعد امریکہ کس پہ حملہ کرے گا، ایران، لبنان یا پاکستان. مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش آج سے شروع نہیں ہوئی. اینڈ آئی ایم اولڈ انف ٹو نو کہ کیسے یہ چیز ایک سرٹن پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا. اگر آپ جگہ پہ جائیں، اگر آپ جب مجھ سے آپ سیریا کے اندر کی بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید میری اوپینین ابھی بھی بہت جو ہے وہ some Syrians will not agree with me who are living outside کہ یار یہ تو اینٹی ریولوشن باتیں کر رہا ہے، اینٹی شرع بات کر رہا ہے. The reality is somewhere in between and you need to go and find out. اور جو go and find out ہے اس کے لیے intellectual resource بھی چاہیے ہوتا ہے، personal effort بھی چاہیے ہوتی ہے اور financial resource بھی چاہیے ہوتا ہے. اور چوتھی چیز ایک پلیٹ فارم آپ جیسا چاہیے ہوتا ہے جو صحیح لوگوں کو بلائیں اور وہ آپ کو ان چیزوں پہ بتائیں جو انکمفرٹیبل ہے. آپ نے یہاں پہ اشارہ کیا کہ جو کنسنٹ جو ہے وہ مینوفیکچر کی جاتی ہے پاکستان کے اندر اور بہت ہی بھونڈے طریقے سے کی جاتی ہے، ان لائک دا ویسٹرن ورلڈ جو بڑی سوفسٹیکیٹ طریقے سے کرتی ہے. ابھی اسی طرح ایک بھونڈے طریقے سے پاکستان میں ایک کنسنٹ مینوفیکچر کی جا رہی تھی کہ احمد الشرع تو جو ہے وہ یا تو اس کو نگلیکٹ کر رہے تھے کہ بالکل کوئی کوریج نہیں دے رہے تھے نیو سیرین گورنمنٹ کو، یا یہ تھا کہ ہاں ایک ملک ہے سیریا، کسی کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے یار ہاں ایک ملک سیریا ہوتا تھا. اینڈ دین اس کے اندر دا لاسٹ کنکلوژن وڈ بی کہ ریمینس ٹو بی سین کہ یہ کوئی القاعدہ، سعودی، قطر، کوئی ڈیپ اسٹیٹ کنیکشن ہے یا یہ سی آئی اے ہے. اس سے بیونڈ کوئی بات نہیں کی جاتی تھی. اگر آپ احمد الشرع کی یا جولانی صاحب جو بھی ان کا کردار ہے اس کی پرسنل جرنی کو اگر آپ آبزرو کریں اور جو فیس بنے وہ نئی سیرین گورنمنٹ کا، یہ کس ٹرانزیشن کو یا کس ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اینڈ واٹ ڈو یو سی کمنگ فرام اٹ؟ بیکاز اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، اب ہمیں ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں میڈیا کو کہ ہم ایکسپلین کریں کہ یہ سی آئی اے ایجنٹ یا یہ القاعدہ آپریٹو یا یہ آئیسس آپریٹو یہاں کیوں آ رہے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بڑی مقبول تو نہیں انفلوئنشل پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ایک لیڈر تھے. جب حسن نصر اللہ نہیں، ایرانین جنرل قاسم سلیمانی کا مرڈر ہوا ادھر بغداد میں، تو اس کے بعد وہ اتنے دکھی ہوئے کہ انہوں نے
جہاز میں 4-5 لوگوں کو پکڑا اور منصورہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ لینڈ کیے ان کے گھر, اور وہاں پہ جا کے فاتحہ بھی کی اور سارا کچھ کیا وداؤٹ نوئنگ دا کیریکٹر آف دا پرسن. اور نام ہے لیاقت بلوچ. جہاں بھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی الٹا سیدھا کام ہو رہا ہوگا اور جہاں پہ اس طرح کی وہ انوالو ہوں گے, چاہے وہ ایل ایف ہو, مشرف کو ٹائم لمٹ ایکسٹینڈ کرنی ہو, نیگوسیشنز کرنی ہو. I was in Pakistan MMA جب نیگوشیٹ کر رہی تھی اور میں کور کرتا, اور we used to wait outside the Prime Minister office, the presidency, رات کو 2 بجے تک نیوز کے لیے لکھنے کے لیے, اور وہ جناب ہوتے تھے اور slippery like a fish. آپ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, کیا وہ جائیں گے لبنان نصر اللہ کی قبر پہ فاتحہ کرنے یا نہیں. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا, جو پاکستان کے میننگ فل جو ویل میننگ لوگ تھے, ان کو بھی ڈسٹریکٹ کیا ہے فیکٹ سے دور رکھ کے. ایک نیریٹو بنایا گیا اور ریزسٹنس کا, اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ ریزسٹنس جو کر رہا ہے اس کا اپنے ایکشنز کیا ہیں. سدرایا پرزن میں جتنے لوگ تھے ان کو وہاں پہ پہنچانے کے لیے میڈیم کیا تھے؟ 3 میڈیم تھے. اسد کی انٹیلیجنس, ایران کے یہ جو قاسم سلیمانی اور اس کے ریزسٹنس سٹاؤٹ جس میں پاکستانی شیعاز فرام زینبیون, افغانز فرام فاطمیون, وہ بھی بڑی ریزسٹنس کر رہے تھے. یو مسٹ بی پراؤڈ آف دیم. اینڈ آلسو تھرڈ واز حزب اللہ. کیا ہم اتنے زیادہ بلائنڈ فولڈڈ ہیں, ہماری آنکھوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے, اسی لیے تو ان کو ووٹ نہیں ملتے, اسی لیے تو ان کی بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا. ریالٹی یہ تھی کہ آپ کو سائڈ لینی ہی نہیں چاہیے. ابھی شرح کے وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے کتنے جرنلسٹ ہیں جو وہاں گئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. جسٹ آسک, وہ لوگ جو فیور میں ہیں وہ کتنے گئے ہیں, جو نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ بہت عظیم آدمی ہے, اور جو اس کو جولانی کہہ رہے ہیں, جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم القاعدہ تھے, تم فلاں تھے. ہسٹری یہ ہے کہ ایٹ دا ایج آف 20 وہ بندہ جب عراق وار ہوئی تو وہ ہی گاٹ اینگری ایٹ یو ایس انویژن آن عراق, اور وہ چلا گیا. وہاں جا کے اس نے فائٹ کیا, and he was arrested, he was jailed, right? اس کے بعد جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ میں ریزسٹنس جاری رکھوں گا. he joined القاعدہ. اس کے بعد القاعدہ سے ڈسولوجن ہو کے he joined داعش, right? اور اس کے بعد داعش سے بھی علیحدہ ہو کے حرکت الاسلام جو نصرت الاسلام بنا, اور اس کو اس نے جماعت النصرہ, ہاں وہ حرکت چونکہ پاکستان میں وہ that continued for a long time, which like about 7 to 8 years or a decade. 2014-15 سے لے کے اس میں آپ کو ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے, وہ ہے ٹرانزیشن کا. that a young man who left at a young age with a will کہ میں نے اپنی ریزسٹنس کو, اس کے 2 راستے ہیں نا. ایک تو وہ اسامہ بن لادن والا ہے کہ آپ پکا القاعدہ بنا لیں اور کنسولیڈیٹ کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یو کیپ لوکنگ فار what's good for you. جو ان کی ٹرانزیشن ہوئی مسٹر شرح کی اب اس وقت, وہ ہم سب کے لیے سرپرائزنگ ہے, بیونڈ سرپرائزنگ ہے. ان کی وائف کا کیمرے پہ آنا, باتیں کرنا, ساتھ جانا, ان کا فورن فیمیلز کے ساتھ ملنا اور کوئی کمپلشن نہ رکھنا. اور ایک وقت یہ تھا کہ یہی جب ان کو مسٹر جولانی کہتے تھے تو یہ ان کو الجزیرہ پہ جب انٹرویو کرنے کے گئے تو کیمرہ پیچھے لگایا ہوا تھا تاکہ ان کا سلوہٹ نظر آئے, ان کا چہرہ نظر نہ آئے. So that kind of shows کہ there is a willingness to learn, but that also raises the risk کہ it could be a character plot ہے, کوئی یہ ایک رول پلے کر رہے ہیں, and eventually he turned out to be the same person. وہی جو القاعدہ میں تھا یا وہی جو داعش میں تھا, وہ کسی بھی وقت اپنا ماسک اتار کے آپ کے سامنے آ سکتا ہے. This risk is very much valid. سر وہ ایک اپورچونزم ویلڈ ہے یا نہیں, وہ ایک اپورچونزم تھوڑا ریفلیکٹ ہوتا ہے. میں نے کہیں جگہ پڑھا تھا, میں کوٹ کرنا چاہوں گا, بٹ میں کوٹ نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں, بٹ مجھے بہت فیسنیٹنگ ایک سائیکو انالیسس لگا تھا کہ اس سے ایک بندے نے کہا تھا کہ بشار اور احمد الشرح آر کٹ فرام دا سیم کلاتھ, یعنی ان دیٹ کہ دونوں اپورچونسٹک اور سروائولسٹ قسم کے ہیں. اور بڑے اس نے جیسے تنقید جو ہے وہ ان کی جرنی کے اوپر نہیں کی تھی, بلکہ وہ تنقید کر رہا تھا کہ دا فیکٹ دیٹ دا جرنی ہیپنڈ, یعنی کہ وہ ایک ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بہت ایک اپورٹونزم کو, ایک ماکیویلین ٹینڈنسی ایک آدمی میں کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے, کیونکہ اس طرح کے کانفلکٹ میں 10-20 سال سروائیو کرنا بھی ایک بہت ہنر کی بات ہی ہے میرے خیال میں. یہ ایک سیرین صحافی نے کہا تھا, حسان نام ہے ان کا, وہ جو نیوز لائن میگزین والے ہیں, شاید آپ جانتے ہیں ان کو. انہوں نے لکھا تھا کہ دے آر کٹ فرام دا سیم کلاتھ آن in his some article that he wrote about Jilani.
جو یہ بات ہے نا کہ سروائیول کی انسٹنکٹ تو ہم ہر سب میں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کمپیرزن، وہ حسن کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. we've known each other long before New Lines magazine started. I don't know کس کانٹیکسٹ میں بات کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اسد گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوا. بالکل. اسد کا باپ سو کالڈ ہیرو تھا سیریا کا جب اس نے ٹیک اوور کیا, اور اس نے وہ تمام میسیکرز کیے, اور اس کو پھر جب 2000 میں وہ آیا تو اس کی وفات کے بعد تو اس نے پریزنٹ ایسے کیا جیسے بہت بڑا ریفارمر ہے, یہاں انٹرنیٹ آ جائے گا, یہاں پہ اکانومی اوپن ہو جائے گی, امریکہ واز سیلیبریٹنگ, یورپ سب کی شارٹ ہے. اور ہمارا سب کا پرابلم یہ ہے ان جنرل کہ ہم مڈل ایسٹ کو ان جنرل بہت زیادہ پری کنسیو نوشنز کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم سے مراد, میرا خیال یہ تھا کہ برٹش بہتر ہیں کچھ, جب افغانستان کے اندر امریکہ آیا ہوا تھا تو میں I used to report from there and I used to report from Pakistan also. تو اس وقت ان سے جب بھی ہوتا تھا کہ امریکنز کو آپ سمجھاتے کیوں نہیں, اور لگتا تھا کہ شاید they have a good sense of but in this case, in the case of Syria also, maybe because of Israel, because they wanted a regime which will be sympathetic to Israel, تو وہ اس کی ساری بری باتیں, اس کی ساری خامیوں کو اوور لک کر کے they were looking forward کہ اسرائیل کو بھی ایکنالج کر لے گا, ریکگنائز کر لے گا, اور یہ another obstacle that remains in our agenda from 1940s that will be overcome, but that did not happen. لیکن یہ کہ بہت زیادہ مسٹریٹ کیا گیا. شراغ کی ریسنٹ جو کنورسیشن تھی with some certain Syrian women, اس میں اس نے کہا کہ جی میری یہ وائف بڑی steadfast ہے, میرے ساتھ 49 جگہوں پہ ہم نے گھر بدلے, ہم نے جو بغاروں میں رہے, فلاں میرے, اور اب یہ ابھی میرے ساتھ ہے. تو This defines the resilience. میں اس کے آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں طیب ایردوان کی بات آ رہی تھی. طیب ایردوان was in jail and then became a symbol of resistance and then Islamist, اور آج وہ worst form of dictators میں شمار ہوتے ہیں. No political rival can stand in front of him. کسی ایک کا آپ نام بتا دیں جو ان کے ساتھ الائن نہ ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو یہ ٹرانزیشنز پاور کے لیے ہوتی ہیں. پاور از اے میگنیٹ, اور اس کے لیے لوگ انوویٹو طریقے نکالتے ہیں. سیریا کے اندر بھی یہ رسک ہے کہ ابھی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے, اپیل ہے, ہوپ ہے, انتھوزیزم ہے, بٹ فیئر بھی ہے کہ ہم کلٹ آف اسد کے بعد کلٹ آف شرع نہ بن جائیں. وہ اس کے دور کے بعد اب شرع کا نہ شروع ہو جائے. اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں, وہ میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا, بٹ رائٹ ناؤ آئی وڈ سمپلی سفائس ٹو سے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کوالٹیز, جو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ شرع میں شاید زیادہ ہیں بنسبت حافظ اللہ کے بیٹے اس کے بشار کے. وہ تو ڈینٹسٹ تھا, وہ تو یو کے میں تھا, اس کو سڈنلی پیراشوٹ کیا گیا جب اس کے بھائی کا روڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس کو پھر انہوں نے پروجیکٹ اور گروم کرنا شروع کیا کہ ہی از the next leader, اور then he dies and eventually there is so much information. books ہے, زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ڈاکیومنٹریز کے بجائے بکس پڑھے, اور وہ ان لوگوں کی پڑھے جو زیادہ who were connected with reality. تو اس کے بعد جو شرع کی جہاں تک ٹرانزیشن کا تعلق ہے, اس میں سب سے بڑا جو ان کو ایڈوانٹیج ملا یا جو اوور لک کر رہی ہے دنیا, وہ یہ ہے کہ بیفور ہی کوڈ کمٹ کہ میں الیکشن کب کراؤں گا, ہماری گورنمنٹ کی ہماری پاور کی ٹرانزیشن کیسے ہوگی ان دا نیکسٹ فیو منتھس, اس سے پہلے ہی بہت کچھ دے دیا گیا, which creates enormous fear کہ یہ بندہ پاور کو کنٹرول کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا. there is no prime minister, president has all the power in Damashq, اور اس کے ہینڈ پک لوگ فرام ادلب موسٹلی نارتھ آف سیریا سے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. خواتین جو کہ پاکستانی خواتین کی طرح بہت ریزیلینٹ بھی ہیں اور بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں, committed with their country and the culture and the religion, they are not in the picture at all. تو یہ جو پھر یہ کہ سیریا کی کمپلیکسٹی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ numerous religions which are homegrown, which are older than Islam, which are older than Christianity, they exist, they are being practiced, اور ان لوگوں کو شامل کرنا ضروری ہے. ادروائز ڈسینٹ کو کنٹرول کرنا, اور فورن ایکٹرز جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ اسرائیل is deeply interested in kind of creating divide, تو وہ زیادہ
بولڈن ہو جائیں گے ایسے تمام ایلیمنٹس, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے وہ لبنان میں ہو, چاہے اسرائیل میں. اس میں یہ سر ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے اسرائیل کا کانسٹنٹلی وہ کلیئرلی لینڈ انکروچمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, ایئر اسٹرائکس کا تو وہ ذریعہ اختیار کرتا ہے. کیا یہ ایک لومنگ تھریٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ گیلونائز کر دے احمد الشرا صاحب کو, کہ وہ پھر وہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ مقناطیسی قوت ہے ایک پاور جو ہے, تو اس میں وہ ان کا جو ٹرانزیشن ہے فرام فوک ہیرو ٹو ریبل ٹو فائٹر ٹو بلوڈ لیڈر, تو کہیں وہ ایکسٹرنل تھریٹ اسرائیل کا پھر بہانہ تو نہیں بن سکتا کہ یار دیکھو کیونکہ ہمارے بارڈر پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو میں ایک سینٹرل اتھارٹی بن کے یا سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق ہو, آپ کا سیریا ہو یا مصر ہو, ڈیورنگ دا انٹائر کولڈ وار یہ ایک فساد بنایا گیا کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو اسرائیل آ جائے گا, ہم اگر نہیں ہوں گے تو اسرائیل قبضہ کر لے گا, اور ہم نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے. ہمارا کامن اینیمی آپ کا رولر نہیں ہے, اسرائیل ہے. تو یہ اس وقت ایک کلوز سوسائٹی تھی, ایک ڈفرینس کلوز. آج کل جو سب سے بڑا, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اوپننگ ہے وہ ہے پبلک اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی, لوگوں کے سڑک پہ آنے کی. آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اسرائیل کے خلاف بھی ہوتے ہیں, حکومت کے خلاف بھی ہوتے ہیں, حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہوتے ہیں, اپوائنٹمنٹس کے خلاف ہوتے ہیں, اور ان کو کوریج جتنی بھی لوکلی مل سکتی ہے ملتی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ دے آر فری اینڈ ایوری بڈی از یوزنگ آل میڈیمس. پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ریسٹرکشن زیادہ ہیں کمپیئر ٹو سیریا. سر مئی تک تھی سر, مئی کے بعد سے ہٹا دی گئی ہیں, ہمیں ہمارے پر رحم کیا گیا ہے. ابھی بھی یوٹیوب پہ چیزیں نہیں ہیں, مطلب I'm talking in a larger context. جی تو وہاں پہ there is no such thing. لیکن اس سب کے باوجود جو ایلیمنٹ ہے اسرائیل کو یوز کرنے کا ایز اے ڈومیسٹک تھریٹ ٹو ری یونائٹ پیپل, ٹو گیلونائز سپورٹ, دیٹ از ہسٹری. سیریا کے لوگوں نے یہ 1948 سے لے کے 2025 تک یہ دیکھا ہے کہ کیسے اسرائیل کو استعمال کیا گیا, اور گولان ہائٹس پہ جب قبضہ ہوا تو حافظ الاسد نے اف تک نہیں کی, بشار الاسد نے ایک گولی تک نہیں چلائی ان لوگوں پہ, حزب اللہ نے کوئی سگنیفیکنٹ ایفرٹ نہیں کی, ایران نے اس کو ایز اے بیس یوز نہیں کیا بیفور ایون 2010-2011 کہ ہم گولان ہائٹس واپس لیں. یہ سارا ڈوپی ڈرامہ جسے پاکستانی کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں, یہ بڑے عرصے سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پہ خفا ہوں کہ آپ اسرائیل ہمارے انکروچمنٹ کرتا ہے, یہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے, بندے مارتا ہے, اغوا کرتا ہے, لے جاتا ہے, اور آپ کچھ نہیں کر رہے. اس تھریٹ کی ریئلائزیشن سعودی عرب کے علاوہ ترکی, قطر اور امریکہ اور یورپ کے اندر سب جگہوں پہ ہے. اور there is a parallel medium of communication through Azerbaijan which is also continuing, اور ترکی is part of it, جس کے اندر وہ ایک طرح سے ریپروچمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب تو امریکہ نے ایک امبیسڈر بھی اپوائنٹ کر دیا ہے جو ایکٹیولی انگیج کر رہا ہے اسرائیل کو آن دیز ایشوز. لاسٹ ٹائم جب میں عید الفطر پہ گیا ہوا تھا تو بڑا سویئر اٹیک ہوا تھا. وی سو اسرائیلی فائٹر جیٹس آن دمشق اینڈ نیبرنگ پلیسز, اور وہ جگہ میں نے وزٹ بھی کی. ہومس کا ایئرپورٹ جو ہے اس کو کمپلیٹلی رن وے کو ڈیمولش کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا, بیکاز دیر واز اے پاسبلٹی کہ ترکش ایئر فورس جو ہے اپنے ایسٹس کو ڈپلوائے کرے گی ان سیریا فار دی ڈیفینس آف سیریا, اور ترکش ٹروپس بھی آئیں گے تو اس کو ہومس کے اندر. ہومس از ویری اسٹریٹجک, اگر آپ نے میپ کو غور سے دیکھا ہو تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ٹریگر پوائنٹ بنا. دیر واز اے تھریٹ جیسا کہ اسرائیل سے آتی ہیں کہ دمشق ہم سے 30 کلومیٹر دور ہے, ہم ایسے ہم پہاڑ پہ بیٹھیں گے اور ہم ایک ہی جگہ وہاں سے we will be seeing every movement inside Dimashq. Dimashq is very close to Israeli Palestinian occupied territories یا اسرائیل. تو وہ تھریٹ اب کسی حد تک میٹیگیٹ ہو گئی ہے. اب اس میں وہ سپارک نہیں ہے, بلکہ کل ہی یو ایس واز somebody in Washington was saying an influential politician there is a chance that the transition will continue when Shara اور اسرائیل, اس میں ریکگنیشن ابھی تک نہیں ہے پکچر. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیریا از ناٹ seen as expected as a country جو اپنے آپ کو سیلف ڈیفense میں کسی حد تک انگیج کر سکتا ہے. سیریا کی پولیسنگ کی جو اور اینٹی نارکوٹکس, اینٹی اسمگلنگ کیپیبلٹیز بھی بہت لمیٹڈ ہے. تو they need a lot of help.
from Pakistan, from Turkey, from the entire Middle East جو کر سکتے ہیں. So the threat is there. This question that you asked cannot be valid کہ وہ شرائط کو یوز کر کے سیرینز کو پیچھے گلوینائز کر لے گا. جو جن لوگوں نے مسٹر شرح اور اس کی تمام ٹیم کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا تھا یا داخلے کے رستے کو ہموار کیا تھا پرو شرح, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ ڈکٹیٹر بنے گا تو ہم نے ایک سول وار لڑی ہے, we'll be ready to carry the weapons again. ہم فری سیرین آرمی تھے اور ہم فری سیرین آرمی ہیں and we can. اور جو تیسری اور آخری چیز میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ سیریا کے اندر جو افغانستان سے ایک سملیرٹی صرف نظر آتی ہے وہ ہے proliferation of small arms, small to medium arms. وہ بہت زیادہ ہے. جب تک disarmament نہیں ہوگی, لوگوں کو ڈی ویپنائز نہیں کریں گے, تو یہ تھریٹ حکومت پہ رہے گی کہ لوگ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے تھریٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹرنس کا کام بھی کرے گی کہ آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. سر اس ضمن میں آپ نے یہاں اشارہ بھی کیا, ذکر بھی کیا کہ ٹرکی کے اوپر شاید ایئر ڈپینڈنسی یا ڈیفنس کیپیبلٹیز کی ایک ڈپینڈنسی ضرور پوٹینشلی نظر آتی ہے. اس کی کتنی مقبولیت ہوگی کہ اگر ابھی فورن پاور سے چھٹکارا ہو کہ اگر ٹرکی ایک ریجنل پاور جو ہے وہ اپنے ڈیفنس سسٹمز کو ڈپلوائے کرے سیریا کے اندر, اور یہ کتنا کوئی ان لائکلی یا لائکلی سینیریو ہے, بیکاز نہ ایئر ڈیفنس ہے سیریا کے پاس, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اسمال اور میڈیم آرمس کی ریفریجریشن ہے, وہ گریلا وارفیئر کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک کنونشنل سیمیٹریکل وار نہیں لڑ سکتے. تو جو اسرائیل کا تھریٹ ہے ابھی تک تو ابیٹ ہو گیا ہے, بٹ لانگ ٹرم تو آبویسلی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک انیویٹیبل تھریٹ ہے ان کے لیے. سر گزارش اس پہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جو میسج تھا march away from Israel by bombarding extensively key positions or key runways of Syria except Damascus was کہ اگر ترکی یہاں آئے گا تو کھلی جنگ ہوگی اسرائیل اور ترکی کی. سو جو سیریا کے دوست ممالک ہیں یورپ کے اندر بھی اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی, they know that we cannot afford to have another influx of migrants. We cannot see Syria being devastated again. اس لیے ڈپلومیسی is the only answer and that diplomatic channel is being activated. ابھی بھی جو ان کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اسرائیل کی, جو ایکسیسز کرتی ہے اس کو ٹالریٹ کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور ہم فل اسکیل وار میں گئے. وار تو بعد میں دیکھی جائے گی کون جیتا ہے کون کتنا مارتا ہے, لیکن سیریا will become a victim between two elephants who will be settling their score with each other. ترکی کے اندر بھی ایپیٹائٹ نہیں ہے اسرائیل سے لڑنے کی, اور اسرائیل کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ یمن پہ بھی اٹیک کرے, ہوتھیز پہ, ناٹ یمن پہ, ہوتھیز پہ بھی اٹیک کرے, حزب اللہ کو بھی ٹارگٹ کرے, عراق میں حاشد الشعبی کو بھی کرے, اور پھر سیریا سے ایک فل اسکیل وار میں چلا جائے while committing genocide in Gaza اور ویسٹ بینک. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو جب آپ the devil lies in details, جب آپ اس چیزوں کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو تب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ڈپلومیسی is the only answer, اور اس میں ٹرمپ کی probably efforts haven't paid back much. Otherwise Syria or Israel could have reached somewhere in a more کیا کہتے ہیں stable سچویشن, لیکن ابھی کم از کم ایک ان اناؤنسڈ سیز فائر نظر آ رہا ہے. سر میرا اس کے اوپر سوال ہے پاکستان کے رول کو لے کے, آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا جناب بیون فاتح بیون کا. تو پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہاں سے جو لوگ فائٹرز جا رہے تھے واز دیٹ کائنڈ آف اے پالیسی ڈیسیجن, اور جہاں ہمارے انسٹیٹیوشن نے صرف انہیں کو ایڈ دیا ہوتا کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. دوسرا, جب ادلب سے یہ لوگ نکلے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ پاکستانی فائٹرز ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ان لوگوں کی, وہ کوئی تھا مطلب تو مجھے اس طرح سے جو میرے سامنے پکچر آئی کہ دونوں طرف سے ہی پاکستانی جا رہے تھے اور کچھ چینلز اوپن تھے. آپ کی اس کے اوپر کیا ریڈنگ؟ You will give me a few minutes to explain this. جی سر. پاکستان سیریا کے ریلیشنز جو ہیں وہ they are very tricky. پاکستان ڈیورنگ دا کولڈ وار امریکہ کے ساتھ تھا, لیکن جب بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی تھی پاکستان would get involved. تو پاکستانی ایئر فورس 65 میں وہ جوبے کپور میں بھی اور دوسرے تمام کانفلکٹ میں ہمارے ایئر فورس اور لینڈ فورسز کسی نہ کسی حد تک انوالو تھے. پاکستانی ایئر فورس نے 4 جہاز گرائے ہیں اسرائیل کے. That's the only distinction to a non-Arab ایئر فورس اور ملٹری. جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو
ان کے بیٹے ذوالفقار نے ذوالفقار بنائی اور انہوں نے ایک جہاز اغوا کیا جو کابل لے گئے, کابل سے وہ دمشق گیا, اور اس کو دمشق کے اندر ان تمام پاکستان ضیاء الحق نے یہاں سے ایک جنرل کو بھیجا ہوا not really welcomed in Damashq, though we were a state talking to a state with a lot of احسانات. وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو نے کروایا, بھٹو کے دور میں چاہے وہ فورن منسٹر تھا یا لیڈر تھا تو ہمیں سپورٹ ملی ہے. تو they were kind of in an aligned relationship with ذوالفقار علی بھٹو, اسد, حافظ الاسد جی. تو اس میں ان کو فل پروٹیکشن بھی ملی, ان کو وہاں سے پاکستان فائنلی could manage to rescue. وہاں پہ لوگوں کو مارا بھی گیا دمشق کے ایئرپورٹ پہ جان سے, اور اس کے بعد اور ریلیشن شپ اس کے بعد ہمارے کافی ساور رہے. بینظیر بھٹو جب آتی ہیں تو پھر وزٹ بھی کرتی ہیں, تعلقات بہتر ہوتے ہیں. پھر زرداری نے وزٹ کیا, آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے, ایون ڈیورنگ دا کانفلکٹ, ڈیورنگ دا اپرائزنگ, آئی تھنک ہی وینٹ دیئر. اور اسد کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ حافظ الاسد کے ساتھ پاکستان کے وہ ایک لیک لسٹر ضرور تھے, لیکن پاکستان نے ایمبیسی اپنی بند نہیں کی. جب عمران خان کی حکومت آتی ہے تو اس وقت پاکستان واز ویری ویلکمنگ. ہماری ایئر لائن میں فلائی کرنا شروع کر دیا ان کی بھی, اور جو زائرین کا کور تھا وہ یوز کیا گیا ٹو سینڈ پیپل ٹو ٹرین ان ایران, اینڈ فرام ایران دے ول فلائی ٹو عراق اینڈ ایونچولی ٹو سیریا. اور یہ تو پورا ایک چینل تھا, اور اس کو ڈیلیبریٹلی اوور لپ بھی کیا گیا, اور کچھ حد تک جو ہے ہماری جو پورس بارڈر ہے ایران اور پاکستان کا, اس کو بھی ایز اے شیلڈ یوز کیا گیا. اسمگلنگ کا کور تھا, اور یہ پاکستانی شیعیٹس وہاں سے ٹریننگ کر کے جاتے رہے. اور 79 کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی اپریل 1 month after the revolution, اپریل 79 میں. اور اس کے بعد سے اب تک یہ کنٹینیوسلی ایک جو ہے ان کی بڑی اسٹریٹجک پینیٹریشن جو ہے وہ چلتی رہی, اور ایونچولی دس پیڈ آف ان دس کانفلکٹ vis-a-vis اینٹی اسد فورسز. یہ تو ہو گیا ایک پارٹ کہ جی وہ گئے کیسے گئے, پاکستان کا رول کیا تھا. پاکستان چاہتا تو کنٹرول کر سکتا تھا. پاکستان نے ایفیکٹولی ایرانین لابی جو ملیٹنٹ, آئیڈیالوجیکلی ملیٹنٹ یا ملیٹنٹ ان ٹرمز آف فزیکل, اس کو کبھی کنٹین نہیں کیا. اور اس کو انیبلرز موجود رہے in the form of لیاقت بلوچ یا جماعت اسلامی, in the form of some elements in Pakistan's intelligence bureau, in the form of Altaf Hussein's MQM, People's Party, and then تحریک انصاف. تو یہ تو پولیٹیکل کور تھا, اور اس کے بعد بیوروکریسی میں انہی کے آف شوٹ موجود رہے. اور یہ ایک بڑی یہ ڈیلیکیٹ کنٹروورشل ڈسکشن ہے جس کو انکمفرٹیبل ہے, جس کو پاکستان میں بہت سے لوگ do not want to address this elephant in the room, but there is a reality جو کہ اگر آپ اس پہ بولیں تو پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, you get threats and all. دوسری سائڈ جو آپ نے بات کی سعد کے پاکستانی جو تھے وہ ادلب والی سائڈ پہ موجود تھے. ڈیفینیٹلی جب زینب اور خفت بھی ان کا ہوا اور سارا سلسلہ شروع ہوا تو ترکی کچھ لوگ گئے, اور انہوں نے وہاں سے, جیسے میں ایز اے صحافی جاتا تھا مختلف کانفلکٹس کے اندر, لیبیا بھی میں نے کہا, اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ گئے اور ایونچولی گاٹ انوالوڈ. اور اس میں کچھ افغانس تھے وہ بھی اس طرح موجود تھے. پاکستانیز were not in as large number as Zainabiyuns, but certain Pakistanis were there. اور وہ اس کو پروپیگیٹ جو کیا گیا, جو میں سوشل میڈیا کو فالو کرتا تھا, تو وہ پاکستان میں ڈھول بہت پیٹا گیا کہ جی اینٹی اسد کے لیے پاکستانی جو ہیں وہ القاعدہ اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں فلاں. the number was small but the number was there and it's a reality کہ اگر ایک طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جو اس میں ساری بچت ہوئی پاکستان کی وہ یہ کہ پاکستان did not become a victim to sectarian violence in the manner that we saw. مولانا تقی عثمانی پہ حملہ ہوا, اور بنوری ٹاؤن کے اور بنوری مدرسہ کے اور لوگوں پہ ہوا کچھ اور, لیکن ان کلاسیکل سیکٹیرین فیشن 1990s کی طرح کوئی ایسا فساد نہیں ہوا پاکستان میں. تو ہماری یہ بچت ضرور ہوگی. اور اب یہ ہے کہ آفٹر دا کانفلکٹ از اوور, ایز آئی ہیو سین, وہاں کی جیلوں میں سیریا میں پاکستانیز آر اریسٹڈ, دے آر دیئر. جو ڈیورنگ سویپ جو کیا تو اس میں وہ لوگ موجود تھے, اور جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ پاکستان
لیول پہ انگیج کر رہا ہے. پاکستان سیریا اس وقت ڈائریکٹر جنرل کے لیول پہ ہمارا وزٹ ہوا ہے لاسٹ, اینڈ آئی تھنک ایڈیشنل سیکرٹری میں میٹ Syrian foreign minister, or that was the highest we have gone to, or that's where the situation stands. Zainabiyun or Fatimiyun are on standby. Zainabiyun in Pakistan, and if there is a conflict or attack on Iran, you will see either they are mobilized in a political spectrum, public narrative کے spectrum میں ان کو engage کیا جائے گا کہ وہ لوگوں میں آگے pro Iran rhetoric بنائیں, یا they might be deployed somewhere. سر بڑی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن دیر از آلویز بین اے تھریٹ کہ جب ملیٹنٹ فیکشنز کے ممبرز جب واپس آتے ہیں وین دے ریٹرن ہوم, جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ پھر ڈومیسٹک ملیٹنسی میں یا گینگسٹرزم میں انوالو ہو جاتے ہیں, ڈومیسٹک پالیٹکس میں. کراچی میں بھی سریا کی جب یہ بازیابی ہوئی ہے, کچھ قتل ہوئے, آپ نے اس طرح اشارہ بھی کیا, کچھ لوگ بھی ٹارگیٹ کیے گئے. یہ جو ایشو ہے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کچھ چند درجن لوگ یا کہیں 100 لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قید میں بھی ہیں احمد الشرا کے پاس, سریا کے پاس. ڈو یو تھنک کہ لائکلی ہے کہ ان کی اس وزٹ کے اندر اس کا کوئی ریزولوشن کیا جائے, اور اسی ضمن میں جو ایک لارجر ایکسس ہے, جو سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس ہے, اس میں ایران کے ساتھ کوئی معاملات بہتر نظر آتے ہیں آپ کو سریا کے, یا ایران ڈو یو تھنک کہ ایران نے اگر ایک دو مختلف کویسچن ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ انوالو تھے ایٹراسٹیز میں, ان کو اس میں سے کچھ کو ریلیز کیا گیا لاسٹ ویک, بلکہ اس ویک, اور اس کی وجہ سے شرح کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں نے کوشچن کیا کہ آپ کیسے ان لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں, جنہوں نے میرے باپ کو مارا ان کو آپ نے رہا کر دیا فار اے پولیٹیکل بارگین ود ون کنٹری اور another, ون جسچر اور another, تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں وہ اب لیگل ریکورس لے رہی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو فورنرز تھے, انوالو تھے, اور جو اریسٹڈ ہیں ان کو کسی ملک میں لیگلی تو نہیں بھیجا. نہیں, اگر پاکستان ان کی ایکسٹریڈیشن کی بات کرے گا تو وہ کہیں گے کرمنل ہے, ہمارا آپ سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, لیکن دس از ناٹ گونا they cannot be released, they have to go through the due process. اور اگر وہ سارے پروسیس چھوڑ بھی لیں تو یہ یہاں پہ آئے کیوں؟ illegal entry is also a crime, starting from the basics to the larger action and the activities they were involved in. قبریں ہیں وہاں پہ, there is a جو یہ کہتے ہیں بی بی زینب کا جو یہ مزار بتاتے ہیں, اس کے قریب ایک قبرستان ہے اس کا, حزب اللہ کا اور ان تمام سو کالڈ شہداء کا یا ملیٹنٹس کا, اور اس میں میں دیکھ کے آیا ہوں. I have documented the graves. You know, when you go there to a country to report, you don't really sit in a 5-star or 2-star and just sit there. You are supposed to do something. تو وہ ایویڈنس موجود ہے, اور ایویڈنس نہ صرف اس وجہ سے موجود ہے بلکہ ایران کے آرمی چیف نے ایک کی تھی, ایران کے ایک جنرل نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں سارے فلیگز لائنڈ اپ تھے, جن میں زینبیون کا فلیگ بھی تھا, اور ایران ہیز نیور ڈینائیڈ اٹ. تو جو پاکستان کی ایران کے ساتھ انکمفرٹیبل ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ بارڈر کو سیل کرنے کا ہے, دوسرا چابہار کے اندر انڈین انٹرفیئرنس ہے, اور تیسری بات یہ کہ ایران کی جو پروکسی گروپس ہیں پاکستان میں, چاہے وہ آئیڈیولوجیکل ہوں, پولیٹیکل ہوں, یا وہ ریلیجس ہوں, ان کو وہ ملیٹنٹ ہوں, ان کو کنٹین کرنا ہے, اور دس از آن دا ٹیبل. Then comes the question of how Iran and Syria will be mending fences. There is no chance. ایک statement شرح نے last month دی تھی, یا ذرا we are in June, ہمیں اسی month کے early days میں دی تھی کہ ہمارا ایران کا اور سیریا کا جو enemy ہے وہ common ہے. We have a shared enemy. And there was no mention of which part is the enemy. Syrians are not really going to forgive two countries. One is Russia and the other is Iran. اور یہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں جس انفارمیشن ایکو سسٹم میں پاکستانی سوچتے رہے ہیں, وہ پرابلی اس چیز کو گراسپ نہیں کر سکیں گے جتنا پین ان دونوں کمیونٹیز نے انفلیکٹ کیا ہے. نہیں, بیرل بومبنگ کو جب ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو سر ہم نے. بیرل بومبنگ میرے لیے نئی چیز تھی, بالکل ایک ابسرڈ قسم کا پراسپیکٹ ہے کہ آپ مطلب محلوں کے اوپر آپ بے جا بم گرا دیں. وہ بیرل وہ اتنے امپریسائز, اتنے وہ ظالمانہ ہوتے ہیں کہ وہ شریپنل پھینکتے ہیں, محلوں کے اندر ہی پھینکے جاتے ہیں نا, کون سے کو پریسائز ملٹری ٹارگیٹس کو وہ کرتے ہیں.
تو وہ بیرل بامبنگ کا ایکسپیرینس جو کیمیکل ہے ویپنس کی ہوتا میں اور ڈوما کا کیمیکل اٹیک اتنا مشہور ہے. میں آئی وزٹڈ دا فیملی, آئی ہیو تھنگز آن ویڈیو آلسو, ان لوگوں کے انٹرویو کیے وہ تمام. The graveyard, there is a huge graveyard جس پہ ایک ہی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ڈیتھ, سب قبروں پہ, اور وہ that's not made up کہ ایک ہی فونٹ میں ایک ہی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ ایک ہی طرح کے خط پہ, نو, ہر ایک انڈیویجولی آیا ہے, اس نے دفنایا, اور اس نے چھوٹی قبر ہے, بڑی ہے, میس گریوز ہیں وہاں پہ. وہ کس نے کیا, کس کی کنیوین سے ہوا, کس نے سپورٹ کیا؟ ایران واز انوالوڈ, حزب اللہ واز انوالوڈ, رشیا واز انوالوڈ. لیفٹ نے اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے یہ ڈینائی ہی کر دیا تھا کہ یار یو این انسپیکٹرز آئے ہوئے ہیں تو ہم کیمیکل اٹیک کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور مجھے یاد ہے گلوبل ایکو سسٹم کے اندر زیادہ فنی بات یہ تھی کہ فری سیرین آرمی نے کیا. جی فری سیرین آرمی نے کیا جی. اور وہ کاسیون ماؤنٹین ہے وہاں پہ, جیسے آپ کے یہاں مارگلا ہے, کاسیون پہ ایک پوسٹ ہے جہاں سے فائر کیا گیا تھا. ایوری تھنگ ہیز بین ٹریس بیک. آپ ابھی بھی جائیں تو یو کین ایکچولی سی کہ کہاں سے راکٹس فائر ہوتے تھے. یہ آؤٹ سائڈ آف دمشق ہے, زیادہ دور نہیں ہے دوما اور غوطہ, دونوں ڈفرینٹ سائڈس پہ ہیں. صرف انہوں نے ایک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کے بڑے مشہور و معروف صحافی ہیں, انہوں نے بھی پورا پروگرام کیا تھا کہ جس کے کس طرح یہ جو سارے کیمیکل ویپنز ہیں یہ سعودی عرب نے بھیجے تھے جہادیوں کو, اور جہادیوں کے ہاتھ میں چل گئے. اچھا یہ اچھا جس طرح نوید صاحب نے ایک ہمت کی ہے لیاقت بلوچ صاحب کا نام لینے کی, آپ بھی بتا دیں کون سے جلیل القدر صحافی ہیں. مطلب اس طرح کی ہو رہی تھی رپورٹنگ. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ہماری ایک دو صحافی اور ہیں جن لوگوں نے ریسنٹلی آئی تھنک مارچ کے اندر یا بیک ان دا ارلیئر ایئر جب کلیشز ہوئے دروز کمیونٹی کے ساتھ اور ایک دو اور جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, اور وہ سارے پاپڈ اپ تھے, تو پاکستان کے میڈیا نے اس طرح رپورٹ کیا جس طرح ایک بار پھر سے وار سٹارٹ ہو گئی ہے, اور سیریا از بیک ٹو ویری لارج بگن. ایگزیکٹلی. اور جب کوئی بات کرتا ہے کہ وزیرستان میں لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستان نہیں جانا چاہیے, یا کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہے تو پاکستان نہیں جانا چاہیے, تو یہی لوگ سب سے زیادہ آبجیکٹ کرتے ہیں. اب مجھے نہیں اندازہ کہ ہمارے ہاں جرنلزم کا یعنی بیسک پیرامیٹرز کیا ہیں, آپ کو کیا یہ شوق ہے کہ آپ ایک دوسرے ملک کی جو ڈیولپمنٹ کو چند ویژول کی بیس پہ 40 منٹ کا 35 منٹ کا پرائم ٹائم کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کر دیں, اس لیے کہ آپ کو ایک دو ملکوں کے ٹرپ مل جائیں گے, کچھ لوگ آپ کو کچھ فالوورز مل جائیں گے, ری ٹویٹس مل جائیں گے. یہ تو آپ نے مٹیریلسٹ بات کی ہے نا, جرنلسٹک کریڈیبلٹی اور جرنلسٹک ٹریننگ کے بڑے سوال ہیں. اس میں دو کردار ہیں نا سر. ایک تو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ایک مٹیریل بینیفٹ کا اشارہ آپ نے کیا, بالکل ٹھیک ہے, ایران کی کانفرنس میں چلے جائیں گے آپ کو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے دو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ تو مٹیریلسٹ والی سائڈ ہے. ایک آئیڈیالوجیکل ڈرائیو بھی ہے ہماری صحافت کے اندر, جو جیسے ان کے اندر جو فینٹیسی تھی کاؤنٹر کو کی, کہ اس کو کا بھی اب کاؤنٹر کو ہو, کاؤنٹر ریولوشن ہو, وہ جیسے ذرا سے ویژولز دیکھنے پر نا وہ بےفر بھی گئے تھے سر. یعنی دیور ناٹ, ایسی کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. this is something so many people really were wishing. ابھی تک لوگ جولانی لکھتے ہیں, اس کو جولانس لکھتے ہیں, and all that was his military name. So it's really wishes can, if wishes were horses والی بات ہے. یہ ایک فینومینا ہے جس کا تعلق آپ you are what you read. وہ کہتے ہیں نا کہ you are what you eat. You are what you think, what you read. ہماری جو انٹلیکچوئل ڈائٹ ہے وہ کیا ہے, کیا وہ واٹس ایپ کے فارورڈز ہیں, کیا وہ فیس بک کی انویریفائڈ اور مس لیڈنگ انفارمیشن ہے, یا کسی پارٹیزن آؤٹ لیٹ کی انفارمیشن ہے. میرے سے آپ بات کر رہے ہیں, میں نے کوئی نعرے نہیں لگائے شرح کے, نہ ہی میں ایردوان کو میں نے سپر ہیرو کہا ہے, نہ میں گلف کی پالیسیز کو کہہ رہا ہوں, نہ ہی میں نے کہا ہے کہ پاکستانی ملٹری was invincibly correct when they were dealing with that. ایک طرف وہ جا کے جہاز گراتے ہیں اسرائیل کے, دوسری طرف یہ آنکھیں بند کر کے انٹائر بارڈر سے لوگوں کو سمگل ہونے دیتے ہیں to fight there. And then people used to come back. جی, they used to become gangsters sir. پارا چنار میں, کراچی میں گینگسٹرزم بھی یہیں سے آیا. لڑکے وہاں سے آتے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں محلوں میں چلے جاتے تھے, اور وہاں پہ ریسیو بھی کیے جاتے.
قاسم سلیمانی کی جب کراچی میں جنازے ہوئے اور چوکنگ ہوئی اور لاہور میں ہوئے اور ملتان میں ہوئے, جھنگ میں ہوئے, پارا چنار میں ہوئے, تو اس وقت کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی جان کیا ہو رہا ہے یہ, وہ کون تھا. ہاں, وہ کسی نے ہسٹری پہ غور نہیں کیا. آج آپ یہ جیسے سر سنیوں کے ہاں نا سعودی کردار جو ہیں وہ مذہبی پیکیجنگ میں وہ پاس آف کر کے دی جاتے ہیں. شیعہ کے ہاں بھی, شیعہ حضرات کے ہاں بھی ایران سے منسلک کوئی بھی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو, وہ جیسے مذہبی پیکیجنگ کے اندر ہاں یار چلو یار کوئی محرم آ رہا ہے تو قاسم سلیمانی کی فوٹو لگا دیں. القدس کا شہید کہتے ہیں اس کو. آپ نے دیکھا ہے کہ اوور دی ایئرز جو ہمارا جرنلسٹک ڈکلائن ہے وہ کتنا سپیڈی ہو گیا ہے, اور آپ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے دونوں جو مین اسٹریم میڈیا میں, جو سوشل میڈیا میں, جو یوٹیوبرز ہیں جیسے بات کی جاتی ہے, آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مین اسٹریم. جی مین اسٹریم. میں ڈان کو جو کہ بڑا پرو اسد تھا فار سرٹن ریزنز 15-20 دن لگے اس بات کو ریئلائز کرنے میں کہ سیریا میں ریولوشن آ گئی. لیکن اب ڈان کی سچویشن یہ ہے کہ اب ڈان سب سے زیادہ فیئر رپورٹنگ کر رہا ہے comparatively باقی نیوز پیپرز on this issue. There is always a So there were two mainstream. There is a journalistic history, اور اس کو some people are trying to uphold in the newspaper. سر دو سر اسٹریمس تھیں جو ہم نے آبزرو کی. ایک تھی سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کو ملا کے. ایک تھی جو بڑی کنونشنل لیفٹ کی اور ایکسس اور ریزسٹنس کی ٹیکس تھیں. اس میں کوئی مطلب لیتھارجی تھی کہ انٹلیکچوئل جو ٹیکس آ رہی تھیں آپ کی بڑے لیفٹ کے تھرو, بڑے مطلب ایرانین پروپیگنڈا کے تھرو, انہیں کو ریپیٹ کر دیا جاتا تھا, ریگرجیٹیٹ کر دیا جاتا تھا. اور دوسری شاید ان سے بھی بیکار تھیں, وہ ہماری ٹپیکل لبرل ٹیکس تھی, وہ تھنک ٹینکس والی واشنگٹن تھنک ٹینکس والی وہ بڑی سرفیس لیول قسم کی وہ ٹیکس ہوتی تھیں. تیسری کوئی گنجائش نہیں تھی سر. یہ دو مین اسٹریم ٹیکس تھے. اور میں یہاں پہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو پاکستان کے اندر بڑے سینئر ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, اعجاز حیدر صاحب جیسے لوگ, وہ بیٹھ کے کس طرح کی رپورٹنگ کر رہے تھے سیریا وار کے اوپر, اور بندہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ دیز آر آور سپوزڈ آئیکنز آف دس انڈسٹری. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سر وہ رپورٹنگ نہیں کر رہے تھے, وہ رائے امبار کر رہے تھے, وہ اوپین میکنگ کر رہے تھے. لوگ ہیں یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں. آپ اگر تھوڑی سی سرفیس کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. So there was a reason. The second thing was lethargy. ہمیں کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے, ہم تماشبین قوم ہیں, ہم نے ہر چیز کو ڈرائنگ روم سے انجوائے کرنا ہے اور اس پہ تبصرے کرنے ہیں. ہر ایک شعیب اختر سے زیادہ بڑا فاسٹ بالر ہے اور میاں راج سے بہتر بیٹسمین ہے. تو آپ کیا توقع کریں گے کہ یہ لوگ گھر سے نکل کے محلے کے اندر اگر فائر ہوا ہے تو دیکھیں گے کیا کس نے کیا ہے کیا. I mean, we are so ill-informed and we are so tribal in this approach کہ اگر ہمارے کسی لیڈر, اس لحاظ سے I think کہ آپ نے ایک بات کی جو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا. I would like you to reflect. Since 2015, Saudi Arabia has taken a different course on various things that it was known for or alleged for. تو اب وہ جو کمپیریزن ہے نا کہ پرو ایران اور پرو سعودیہ, وہ نہیں ختم ہوگا. سعودی وہ ویلڈ ہی نہیں ہے اس کی, لیکن وہ ایک نیریٹو ہے جو بنا ہوا ہے جس کو کسی طریقے سے انفورس کیا جاتا ہے, وہ چلتا رہے گا. سعودی عربیہ کے یا ملکوں کے ایکشنز جو ہیں یا ایران کے ایکشنز وہ خود جسٹیفائی کریں گے یا نلیفائی کریں گے جو ان کی ایک پرسیپشن ان کے بارے میں بن رہی ہے. جن لوگوں کو ریالٹی کا پتہ ہے, they know that situation has changed. Countries do not want to live in 50 years, 40 years old, 100-year-old paradigm. نہیں سر, یہاں پہ آپ نے جس طرح ذکر کیا لابیس کا, تو میں ضمنی طور پر میرے خیال میں صدر عربیہ کی بھی بڑے اچھے جو ایم بی ایس کی ریفارمسٹ پالیسیز کو لاڈ کرنے والے, ان کی تعریف کرنے والے, وہ بھی صافی موجود ہیں ہمارے یہاں. حسن نثار صاحب جیسے بڑے چیمپئن ہیں ایم بی ایس کے. سر کون؟ حسن نثار صاحب بڑے چیمپئن ہیں ایم بی ایس کے. وہ I don't know حسن نثار صاحب, میں انڈیویجول سے بات اسٹارٹ کرنے سے اوائڈ کر رہا ہوں, لیکن آپ اگر ان کے, میری ایک ٹریننگ کا حصہ تھا جو ہمیں ٹریننگ کرائی گئی تھی اچھے جرنلسٹوں نے, کہ اپنی سٹوری کو فالو اپ کریں, اپنی سٹوری کو 2 سال بعد پڑھیں, اپنے کالم کو 4 سال بعد پڑھیں, اور پھر دیکھیں کہ where did you stand, do you feel proud about it, was it objective or not. آپ جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, جو 3 اصحاب کا آپ نے نام لیا ہے, ان کے آپ 3 مہینے پرانے کالم ان کو دکھا دیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو میرے ہیں ہی.
تو میں انڈیویجولس کو وہ میں نے ایک انڈیویجول کی نام جو میں نے لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ آئی وانٹڈ ٹو ناٹ جنرلائز دیٹ انڈیویجول. ایکچولی وہ گئے اس کے گھر, اس کی بیوی سے ملے, بچوں سے ملے, پھل پھول لے کے گئے, فلاں کیا, تصویریں کھنچوائیں, ٹویٹ کی, فلاں کیا, تو وہ اس لیے میں نے لیا. ادروائز انڈیویجول پہ بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت صحیح نہیں. بات ہے سر. لیکن جو لوگ ہیں صحافت میں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے پاس کی 4 دن پرانی ٹویٹ, 4 مہینے پرانی ٹویٹ اور آج کی ٹویٹ کے اندر تھوڑا جو فاصلہ ہے وہ دیکھنے کے کتنا ڈیجیٹل یا پرسیپشنل گیپ ہے. اگر تو وہ ایوالو ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ آسیلیٹ کر رہے ہیں تو نہیں ٹھیک. اقبال کی مثال ہے, پہلے وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور اس کے بعد کیا ہمیں پاکستان. This is called evolution, that is called transition, that is called growth. اگر اس طرح سارے سٹیجز نظر آتے ہیں, لیکن اگر جن لوگوں کے آپ نے نام کیے وہ تو دائروں میں گھومتے رہے. جی پینڈلم کی موومنٹ کی طرح بیک اینڈ فورتھ سوئنگنگ ہوئی ہے. واٹ کین پاکستان ڈو ٹو گیٹ ان سیلف انوالوڈ سیریا کی نارملائزیشن کے اندر اینڈ اس کی ری ڈیولپمنٹ اور ری بلڈنگ کے اندر؟ پاکستان کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کین ڈو اے لاٹ. پاکستان نے جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا اپنے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے فورن اسٹوڈنٹس کو یہاں بلایا اور ان کو پڑھانا شروع کر دیا. پاکستان سے سیرینز انجینئر تھے, ڈاکٹر تھے, فارماسسٹ تھے, پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے, وہ آج سیریا کے اندر اچھی جگہوں پہ ہیں, اور میں جانتا ہوں ان لوگوں کو, اینڈ دے آر ویری پرو پاکستان. سلوار قمیض پہن کے پھر رہے تھے امیہ مسجد میں, اینڈ آئی میٹ سم پیپل اینڈ آئی واز لائک دے آر پاکستانیز, میرے سے پہلے کون آ گیا, اینڈ دین آئی ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ سیرینز ہیں, دے اسپوک اردو اینڈ پنجابی اینڈ پشتو اینڈ دے ور اسٹڈینگ ان پاکستان. تو پاکستان کو ایز اے فارن پالیسی ٹول ہمیشہ کے لیے یہ کرنا ہے کہ وی نیڈ ٹو سینڈ انوائٹ مور فورن اسٹوڈنٹس ان پاکستان, جو کہ 9/11 کے بعد بند ہو گیا. 9/11 کے بعد صرف مدارس میں لوگ آتے تھے, وہ پھر پاکستان نے خود سختی کر دی تو بہت کم لوگ مدارس میں بھی آتے ہیں. انڈونیشیا سے آتے تھے, مڈل ایسٹ سے آتے تھے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آتے تھے, سینٹرل ایشیا سے آتے تھے, وہ ختم ہو گیا. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے, پاکستان شوڈ آفر مور اسکالرشپس, پاکستان شوڈ آفر ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیشن ہو, ادھر انجینئرنگ یونیورسٹیز کی ضرورت ہے, میڈیکل کالجز کے ساتھ ہماری افیلیشن ہو, ٹیکنیکل ایجوکیشن. ملٹری کی ٹریننگ پاکستان کرے, بیکاز دے ریلی نیڈ. یہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں سعودی کیڈٹس آتے ہیں, مڈل ایسٹ سے, باقی ملکوں سے آتے ہیں, قطر سے, ترکی سے, سری لنکا سے. سو پاکستان will eventually have these people coming to our academies, کہ یہاں پہ نیوی میں, ایئر فورس میں, آرمی میں وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کریں. پاکستان کو جو سب سے اہم چیز کرنے کی ضرورت ہے, we need to start communicating with Arabs more. ہمیں عربوں کو خود انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور رینڈم عرب آئیکونز اور آئیکونز, میں نہیں ہوں نا, اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں. میرے کوئی فالوورز نہیں ہے, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ ٹویٹر پہ میرے 5000 کے بعد 300 رہ جاتے ہیں یا وہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی آئیکن کو بلاتے ہیں جس نے کسی اوپینین کو فارم کرنا ہوتا ہے یا کسی کلٹ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک پلانٹ دیتا ہے. آپ ایکیڈیمکس کو بلائیں. پاکستان should do that as well. انڈیا کی ابھی بھی پینیٹریشن زیادہ ہے. سیریا is probably one place in Middle East جہاں پہ انڈیا نہیں ہے اور پاکستان ہے, اور جہاں پاکستانی کراؤڈ کلیئرلی during the conflict Syrians were the most aggressive tweeters for Pakistan, اور زندہ باد اور چھا گئے and all that. They were celebrating. مسجدوں میں دعا ہوتی تھی جمعے کے بعد, نماز کے بعد, عشاء کے خاص طور یہ پاکستان کے لیے during the tension, days of tension. یہ خبر نہیں آئے گی, لیکن جس کسی کا دل کیا ہے تو اس نے کہا شرع میرا لیڈر پاکستان آ رہا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے طاہر القادری صاحب کی طرح. تو پھر یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہا بھائی, وہ کہیں نہیں آ رہا. اس کی ٹرائب کو تھریٹ ہے. وہ تو عراق نہیں گیا, عرب لیگ کی میٹنگ تھی وہاں پہ انہوں نے فورن منسٹر کو بھیج دیا. عراق نے بڑی کوشش کی. رائٹ. تو پاکستان کے اندر سول سوسائٹی نیڈس ٹو کم انٹو ایکشن, اور لیاقت بلوچ صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں کہ جماعت کے جو ریسورسز ہیں ان کو ریڈائریکٹ کریں. وہ بیمار ہیں کافی زیادہ, وہ رابطے نہیں اور ہو رہے. ہم ریسورسز کو ریڈائریکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ آپ نے اچھا سلسلہ بتایا کہ ٹیکنیکل تعلیم, چاہے وہ ملٹری کے شعبے میں ہو, انجینئرنگ کے شعبے میں ہو, میڈیسن میں ہو, سول سوسائٹی رابطے ایکیڈیمکس کے درمیان. پاکستان has developed a good infrastructure in mitigating disasters. جی. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے
we can help them. Civil defense पाकिस्तान को खुद भी जरूरत है ट्रेनिंग देने की. इस जंग में हमें पता चला कि अगर कहीं आग लग जाती, लिटरली जंग शुरू हो जाती, तो हमारा क्या हाल होता. Fire brigades, लोगों की training, first aid, all of these things. So, but anyway, there are so many things that can be done without making a bigger statement, without making a steel mill लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे. आप बहुत आप अच्छे काम करके भी, आप छोटे काम करके भी, जो कि आपको apparently small scale पे हैं, लेकिन बहुत goodwill develop करते हैं जी. That's all. I have spoken more than I should. If there is anything you want to ask. सवाल यही था कि सीरिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है विद रिगार्ड्स टू द इकोनॉमिक्स, और जो लोगों को जो आ रहे हैं, जो सेक्टर डिवाइड है, और जो लोग स्पेशली आ रहे हैं बाहर से, उनको दोबारा इनकलकेट करना माशरे के अंदर, और जो ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज है उसको कैसे वो मतलब डील करेंगे. There are 3 questions. One, transitional justice, very important. जितने लोगों ने असद की मिलिट्री में रह के एक्सेसिस कमिट की थी, उनके लिए सीरिया नीड्स टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर क्या कहते हैं प्रोसेस, एंगेजमेंट एंड क्विक रेस्पाइट टू द पेन ऑफ द पीपल. आप लोगों को जेलों में कैद करके भरते जा रहे हैं. अगर आपको कोई पिछले मिल रहे हैं और उनके खिलाफ आप you are not carrying out a process of delivering justice, this is not going to help people. This will create more victims. Victim mindset बढ़ेगा कि जी वो जो Alawites हैं या जो प्रो असद लोग हैं वो कहने लग जाएंगे हमें हम जेल में डाला हुआ है, कोई कुछ नहीं जा रहा. That is a big challenge for Syria, जुडिशियल लेवल पे और ह्यूमैनिटेरियन लेवल. और अगर आप लोगों को रिहा करना शुरू कर देंगे तो जैसा कि आपने लास्ट वीक देखा, बहुत जल्द उसके खिलाफ भी शोर होगा कि आप क्यों इनको letting them go without delivering justice. इतने सारे लोगों को मारा गया और numbers are incredibly huge and devastating. और शहरों के शहर जो हैं, जो आप गजा के विजुअल देख रहे हैं, ये much of Syria is like this right now. तो वो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है. और दूसरी बात, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रीसेटल करने के लिए सीरिया नीड्स एक्टिव हेल्प फ्रॉम कंट्रीज व्हिच आर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सपोर्ट. और वो जो सीरिया का एक और क्राइसिस है वो है फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि वाटर का जो चैनलिंग का सिस्टम है और ग्रोथ, बहुत सी जगहों पे माइंस हैं, उन सब की वजह से agriculture prosper नहीं कर रहा. तो if Pakistan or countries like us can send aid इस तरह करके, seeds even, that could be a great deal and that can help them रहने के लिए मुल्क काबिल हो सकता है. और तीसरा सवाल है इकोनॉमिक्स का. SWIFT probably by Monday SWIFT की जो ब्लॉकेड है, सैंक्शंस हैं, वो खत्म हो जाएंगी सीरिया से. सो देयर विल बी अ प्रोस्पेक्ट कि सीरिया जो है फिर बैंकिंग चैनल से जो सीरियंस बाहर हैं या जो भी उनके लिए सीरिया के साथ डायरेक्टली बिजनेस करना चाहता है वो विदाउट ऑब्स्टिकल्स कर सके. एंड दैट विल बी अ मेजर स्टेप. और उसके बाद है कि सीरिया के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए. फेवरेट्स को भर्ती करने से, इदलिब से और अलेप्पो से और नॉर्थ से हल नहीं होगा मसला. आपको पूरे सीरियंस को साथ देना पड़ेगा. उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, द्रूज भी हैं, उसमें दूसरे इलाकों से लोग भी हैं, उसके अलावा अलावाइट्स हैं. सो उन सबको साथ लेके चलना है. सलफीज हैं, थोड़े हैं लेकिन एक खास हमामे हैं, उनको साथ लेके आप चलेंगे तो होगा. और फ्यूचर क्या है, क्या खुशरा के पास ये राइट है कि वो पूरा साल, क्या टाइम लिमिट क्या है, प्रोसेस क्या है हुकूमत चलाने का, आप कानून बनाने की कितनी, क्या कल आपको इजराइल की रिकॉग्निशन का सवाल आता है तो आप कर सकते हैं, आर यू हैविंग द अथॉरिटी एंड मैंडेट. ये बहुत सारी चीजें हैं जो सीरिया को डिवाइड कर सकती हैं, सीरिया को डैमेज कर सकती हैं, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ एड्रेस देम नाउ. और ये फॉरेन प्रेशर से हो रहा है. अभी उन्होंने ये किया है कि कम से कम कोस्टल एरियाज में फ्रांस को एक पोर्ट दे दिया है, एक मेरा ख्याल है चाइना के पास है, एंड देन देयर इज अनदर, टर्की को भी कुछ. दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. और ट्रांसपेरेंसी में बार बार मेरा मुख्तलिफ मुल्कों की
ایکسپیرینس اور ماڈلس کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز اگر کسی کو کرنی چاہیے وہ ہے کہ آپ ایک اینٹی کرپشن کوڈ یا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ بنائیں, انسٹیٹیوشن بنائیں کہ لوگ جو بھی پیسے آپ کو باہر سے آ رہے ہیں, وہ چند لوگ جو حکومت میں آپ نے ہینڈ پک بٹھائے ہیں شرانے, وہ بعد میں ترکی سائپرس یا یورپ کے کسی ملک میں اکاؤنٹ کھلوا کے یا بھانجی بیٹی بہو کے نام پہ ٹرانسفر نہ کرنے شروع ہو جائیں. ٹرانسپیرنسی از کی ٹو کریڈیبلٹی, اور یہ چیز جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی, اور اس پہ پریشر بھی نہیں ڈال رہے لوگ. اور یہاں پہ جو انٹرنل ریزنٹمنٹ ہے سیرینس میں وہ ہے, اور وہ جسٹیفائبلی ہے بیکاز انہوں نے سیکریفائس کیا, اور کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا کارٹ بلانش کے جو مرضی کرنا چاہیں کر لیں. These are real challenges جس کے لیے Syria will be bracing to sort out problems یا جو کئی problems کا باعث بن سکتے ہیں. Moving on, last point کہ سیریا کی جو بھی آگے فیوچر ہے وہ ڈٹرمن ہی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ سینکشنز فلی لفٹ ہونے کے بعد کس حد تک یہ ٹرانسپیرنٹلی چیزوں کو میرٹ بیس سلیکشن کے ذریعے کرتے ہیں اور لوگوں کو ریسپائٹ ملتے ہیں. بجلی آنے شروع ہو جائے گی, پیٹرول ملنا لگ جائے گا, لیکن باقی جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے, جو تنخواہیں ہیں, وہ آپ $100 بھی نہیں ہے لوگوں کی تنخواہ پورے مہینے کی. اور سیریا کے اندر پرائس کنٹرول کا کوئی حال نہیں ہے. جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ 2 لوگوں نے کھانا کھایا $100 کے قریب آپ بل دے رہے ہیں. These are real challenges جن پہ بات ہونی چاہیے, which is basically the problem of Syria. اور سیریا کے اندر انٹرنل پرابلم ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنا سکھایا گیا, جو پاکستان میں نہیں کیا گیا, جو بات اس ملکوں میں کیا گیا کہ ایک دوسرے سے آپ ہر ایک کو سسپیکٹ کریں گے. تو وہ ابھی تک پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. کو ایگزسٹ کرنے کے لیے نہ صرف اکراس کلچرز, اکراس ایتھنیسیز, کردز کا میں نے ذکر نہیں کیا, کردز کے حوالے سے بھی, ایلوائٹس کے حوالے سے بھی, سنیز کے فیکشنز کے حوالے سے بھی, اور کرسچنز کے بھی, اور آپس میں بھی. We don't trust each other there. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ it's very hard to form a team which can be depended on. Thank you so much for your time, sir. آپ نے بہت انلائٹنگ گفتگو کی تھی, اور بہت سے جو ایک پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں پاکستان میں, آپ نے اس طرح فرمایا کہ ایک بائنری کے طور پہ ہی دیکھا جاتا ہے گلف کی دنیا کو اور جنرلی عرب ورلڈ کو, اور سیریا میں وہ اپرچونیٹیز ہیں شاید پاکستان کے لیے جو باقی گلف یا باقی عرب ممالک کے اندر نہیں موجود. تو آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے کہ جو بھی ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہوں گے ایکسیس کے بارے میں یا ریزسٹنس کے بارے میں, تو وی ول رن دیم بائی یو انشاءاللہ. تو آپ ایک ایک کر کے ان کو نا ہمارا ڈسولوشن کر دیجیے گا میں ان کے ساتھ. نوید احمد صاحب بہت شکریہ. That's a huge mandate and I'm not capable for it. نہیں سر ماشاء اللہ, مجھے معلوم ہوگا میں اس پہ بولوں گا, باقی میں معذرت. نہیں آپ باصلاحیت آدمی ہیں انشاءاللہ. سر آپ نے ٹائم نکالا. اب آپ کو جو موقع ملے گا اتفاق سے اگر آپ پاکستان آئیں گے تو آپ نے انشاءاللہ سر ہمارے پاس بھی آنا ہے اگر آئے تو, لیکن ورنہ یہ زوم بھی ہمارے لیے اویلیبل ہے آپشن. آدھی ملاقات ہو جاتی ہے. Thank you so much. تھینک یو سو مچ نوید صاحب. السلام علیکم سر.